حي على الفلاح۔ ہمارے دور میں بھی ایک شخص نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک آنکھ نہیں تھی اس دجال کی، انگریز کا لگایا ہوا پودا تھا، آ کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی اپنی براہین نبوت میں ان کے اپنے لوگوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی اتنے سادہ تھے کہ کبھی کبھی گڑ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، ڈھیلا بھی، کبھی ڈھیلا کھا لیتے تھے، گڑ سے استنجا کر لیتے تھے۔ میں نے کہا بدبختو، جسے گڑ اور ڈھیلے کے فرق کا پتہ نہ ہو وہ نبی ہو سکتا ہے؟ ایک آنکھ نہیں اس دجال کی، قادیان کا بچہ، انگریز کی اولاد، نبوت کا دعویٰ کیا، کانا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، کسی کو نبی نہ ماننا، وہ جھوٹے ہوں گے اور ان کی گردنیں مار دینا۔ صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کر کے ثابت کیا، تم 1000 کلمہ پڑھو، لاکھوں نوافل پڑھو، قرآن سینے سے لگائے رکھو، کعبہ کے قریب طواف کرتے رہو، تم بار بار اللہ کو وحدہ لا شریک کہتے رہو، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کرو گے تو صدیقی تلوار تمہاری گردن کاٹ دی۔ حضرت ابو بکر نے گردنیں کاٹ دی، کلمہ پڑھتے تھے، داڑھیوں والے تھے، تسبیحوں والے، پیشانیوں پہ بنے ہوئے محراب، لیکن دعویٰ کرتے تھے نبوت کا، نبی تسلیم کر رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ جو قادیانی ہے، تمہیں یار کیا ہو گیا، ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس دجل کو سمجھو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، مرزا قادیانی اس کی نسل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس بدروح کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں، یہ ایک آنکھ سے محروم کانا ہے، بد شکل ہے، بد دماغ ہے، پست قد ہے، دماغ کو کوڑ لگی ہے، اس سے بدبو آتی ہے، اس سے گھن آتی ہے، اس کا پسینہ بدبو دیتا ہے، یہ گندگی اگلتا ہے، یہ غلاظت نکالتا ہے، میں اسے کیسے تسلیم کر لوں کہ یہ نبی ہے؟ اگر اس کے مقابلے میں ابو بکر کھڑے ہوتے، چہرہ یوسف کی طرح چمکتا، آواز حضرت داؤد کی طرح ہوتی، خدا کی قسم میں تو اسے بھی نبی تسلیم نہ کرتا، اس کانے دجال کو کیسے نبی تسلیم کر لوں؟ ہم اس کو نبی تسلیم کر لیں ہم اس کے مقابلے میں اسے نبی تسلیم کر لیں جس کی انگلی کے اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کے اشارے پہ سورج پلٹ کے آ جاتا ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر اس کانے کو نبی تسلیم کریں، اس دجال کو نبی تسلیم کریں؟ ممکن نہیں۔ اپنے باپ کے دوست کو بھی یاد رکھتا ہوں اور اپنے باپ کے دشمن کو بھی یاد رکھتا ہوں۔ میں یاد رکھتا ہوں کہ یہ میرے کنبے قبیلے کا دشمن ہے، میں یاد رکھتا ہوں۔ آپ بھی رکھتے نہیں رکھتے؟ آپ تو زمین کے چپے چپے کو بھی یاد رکھتے ہو، اپنی نہیں بھی ہوتی تو جھوٹے دعوے کرتے ہیں ہم۔ تو ہم محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوب پیغمبر کی نبوت پہ ڈاکہ مارنے والوں کو کیسے ہاتھ ملا لیں؟ آج میں صاف مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، تم زندگی بھر سجدے سے نہ اٹھو، کبھی طواف سے نہ ہٹو، روزہ رکھو تو کبھی روزہ ترک نہ کرو، تلاوت کرنا شروع کرو تو کبھی تلاوت چھوڑو نہیں، لیکن اگر تم مرزا قادیانی کی ذریت و اولاد میں سے کسی کو ہاتھ ملاتے ہو، کسی کو سینے سے لگاتے ہو، میرے نبی کے دشمنوں سے یاری رکھتے ہو، خدا کی قسم یہ نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، یہ روزے اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے، نہ کوئی طواف قبول ہوگا، نہ اللہ اللہ کی کوئی تسبیح قبول ہوگی۔ اس در تک آنا ہے، میرے محبوب پیغمبر کی سچی غلامی کو تسلیم کر کے یہاں تک پہنچنا ہوگا۔ قادیانیوں سے تعلق میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ دشمنی ہے، قادیانیوں سے تجارت میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ دشمنی ہے، قادیانیوں سے یاری دوستی میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ دشمنی ہے۔ لوگوں
शराब पी लोगे, लेकिन मेरे महबूब पैगंबर शायद आपकी सिफारिश कर दें। आप नमाजें छोड़ बैठोगे, शायद मेरे महबूब पैगंबर आपकी शफात कर दें कि आप मेरे महबूब पैगंबर के उम्मती हैं। नमाजें छूट गई, मुमकिन है मेरे महबूब पैगंबर आपके हाथ से, बल्कि यकीनन मेरे महबूब पैगंबर आपका हाथ थाम के एक दिन जरूर जन्नत में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। हमें अपने महबूब पैगंबर पे पूरा यकीन है। लेकिन याद रखो, या जो कादियानियों से दोस्ती यारी रखेगा, उनसे तिजारत करेगा, कारोबार करेगा, मैं लिख के देता हूं इस मस्जिद में बैठ के, मैं इस मस्जिद में बैठ के कहता हूं, अगर वो तौबा नहीं करेगा, मैं अपने सर पे कुरान रख के कहता हूं, खुदा की कसम, जो कादियानियों से यारी रखेगा मेरे महबूब पैगंबर की शफाअत से महरूम रहेगा। इसलिए अपना किबला सीधा करो, अपना काबा सीधा करो। उन्हें दुनिया में रहने का हक है, हम उनको इस हक से महरूम नहीं करते। लेकिन याद रखो, हम गैरतमंद हैं, अपने नबी के दुश्मन को अपने घर के दरवाजे पे कबूल नहीं करेंगे।